بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلبہ و طالبات السلام علیکم. گڈ بائی مسٹر چپس ریٹن بائی جیمز ہلٹن. چیپٹر نمبر 3 کا اردو میں تعارف پیش خدمت ہے. چیپٹر نمبر 3 میں سب سے پہلے مسز وکٹ کے گھر میں اس کمرے کا تعارف کرایا گیا ہے جو مسٹر چپس نے کرائے پر لیا ہوا تھا. یہ ایک چھوٹا لیکن بہت آرام دہ اور دھوپ والا کمرہ تھا جو مسز وکٹ نے اس کو کرائے پر دیا تھا. گھر بذات خود بدنما اور دکھلاوے والا تھا لیکن اس سے فرق نہیں پڑتا کیونکہ یہ آرام دہ تھا. مسٹر چپس کے کچھ معمولات پر بحث کی گئی ہے کہ اس کو یہ پسند تھا کہ اگر موسم کافی معتدل ہوتا تو وہ کسی سپہر کو چہل قدمی کرتا ہوا کھیل کے میدانوں تک جاتا اور کھیل دیکھتا. وہ لڑکوں کے ساتھ تھوڑی بہت گفتگو کرنا اور مسکرانا پسند کرتا تھا جب وہ اسے دیکھ کر اپنی ٹوپیاں اتار کر سلام کرتے تھے. چیپٹر نمبر 3 میں اس بات پر روشنی ڈالی گئی ہے کہ وہ کس طرح اس کے ہاں آنے والے مہمانوں کی خاطر تواضع کرتا تھا. وہ تمام نئے لڑکوں کے بارے میں جاننے اور ان کی پہلی تعلیمی مدت کے دوران انہیں اپنے ہاں چائے پر بلانے کے بارے میں خاص توجہ دیتا تھا. مسٹر چپس ہمیشہ گاؤں میں ریڈ وے کی دکان سے گلابی رنگ کی شکر کی تہ والا اخروٹ کا کیک منگواتا تھا اور موسم سرما کی تعلیمی مدت کے دوران روٹی نما کیک بھی ہوتے تھے. آگ کے سامنے مکھن سے تار ان کا ایک چھوٹا سا ڈھیر لگ جاتا اور سب سے نیچے والا کیک تو گویا ایک کم گہرے یعنی پگھلے ہوئے مکھن کے تالاب میں پڑا ہوا ہوتا تھا. اس کے مہمان جب اس کو احتیاط سے مختلف چھوٹے چھوٹے ڈبوں سے چمچ بھر بھر کر ملاتے ہوئے چائے بناتا دیکھتے تو وہ بڑے محظوظ ہوتے اور چپس نئے لڑکوں سے پوچھتا کہ وہ کہاں رہتے ہیں, آیا کہ ان کے بروک فیلڈ میں کچھ خاندانی روابط ہیں. وہ اس بات کا خیال رکھتا کہ ان کی پلیٹیں کبھی خالی نہ ہوں اور ٹھیک 5 بجے جب یہ ملاقات 1 گھنٹہ جاری رہتی وہ کلاک کی طرف دیکھتا اور کہتا خوب آپ مزید نہیں ٹھہر سکتے, اور وہ مسکراتا اور پیش دالان میں ان کے ساتھ ہاتھ ملاتا اور ان کو اپنے اپنے تبصرے کے ساتھ سڑک پار سکول میں جانے کے لیے رخصت کرتا. مسٹر چپس 5 بجنے سے پہلے بروک فیلڈ سکول کے بچوں کو الوداع کہہ دیتے تھے کیونکہ یہ سیکنڈ شفٹ کا سکول تھا جو شام 5 بجے لگتا تھا. ملنے والے جب مل کر چلے جاتے تو مسٹر چپس بھی مسز وکٹ کے سامنے اپنا تبصرہ کرتا تھا جب وہ پارٹی کی بچی کھچی چیزوں کو سمیٹنے کے لیے اس کے کمرے میں داخل ہوتی تھی. بے حد دلچسپ وقت گزرا. مسز وکٹ نوعمر برینکسم نے مجھے بتایا کہ میجر کالنگ ووڈ اس کا چچا تھا. وہ میجر کالنگ ووڈ جو یہاں ہمارے پاس 1902 میں ہوتا تھا. پھر چپس بتاتے مجھے کالنگ ووڈ اچھی طرح یاد ہے. ایک دفعہ میں نے اسے پھینٹی لگائی تھی. پرنالے سے بال نکالنے کے لیے وہ جمنیزیم کی چھت پر چڑھ گیا تھا. ممکن تھا وہ نوعمر بیوقوف اپنی گردن ہی تڑوا بیٹھتا. اس کے بعد اس چیپٹر میں ہمیں مسز وکٹ کے بارے میں کچھ معلومات ملتی ہیں. مسز وکٹ رقم پس انداز کرنے یعنی رقم بچانے سے پہلے سکول میں چادریں تولیے وغیرہ رکھنے والے کمرے لینن روم کی انچارج تھی. پھر مسز وکٹ اور مسٹر چپس کے درمیان میجر کالنگ ووڈ کے بارے میں مزید کچھ گفتگو ہوتی ہے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ مسز وکٹ کے ساتھ تھوڑا گستاخی سے پیش آتا تھا یعنی میجر کالنگ ووڈ, لیکن اس کا مقصد کبھی کوئی نقصان پہنچانا نہیں ہوتا تھا, بس وہ تھوڑا سا بدتمیز تھا. اس کے علاوہ کوئی اور سنگین بات نہیں تھی. دوران ملازمت اس نے یعنی میجر کالنگ ووڈ نے DSO ڈسٹنگوشڈ سروس آرڈر کا میڈل بھی حاصل کیا تھا اور وہ مصر میں جنگ کے دوران مارا گیا تھا. مسز وکٹ کے ہاں زندگی خوشگوار اور پرسکون تھی. مسٹر چپس کو کوئی پریشانی نہ تھی, اس کی پینشن کافی تھی اور اس کے علاوہ اس نے کچھ رقم بھی پس انداز کی ہوئی تھی. وہ ہر چیز کی استطاعت رکھتا تھا جو وہ چاہتا تھا. اس کا کمرہ سادہ انداز سے اور سکول اساتذہ کے ذوق کے مطابق آراستہ تھا. کتابوں کے چند تاکچے اور کھیلوں کی ٹرافیاں, ایک کارنس جو کہ شکار کرنے کی تاریخ اور جگہ سے متعلقہ کارڈوں سے بھری پڑی تھی, اور لڑکوں اور مرد حضرات کی دستخط شدہ تصویریں, ایک گھسا پٹا سا ترکی قالین, بڑی آرام دہ کرسیاں اور دیواروں پر ایکروپولس یعنی یونان کے دارالحکومت ایتھنز میں سطح سمندر سے 490 فٹ بلند
پہاڑی پر قدیم دور میں بنائی گئی کلا نما عمارتوں اور فورم یعنی رومی شہر کے وسط میں لوگوں کے اجتماع کے لیے مخصوص جگہ کی تصویریں تھیں۔ اسکول ہاؤس یعنی ہاسٹل میں موجود ہاؤس ماسٹر یعنی ہاسٹل کے نگران کے کمرے کی تقریباً ہر چیز باہر یعنی مسز وکٹ کے ہاں آ چکی تھی۔ یعنی مسٹر چپس بروکفیلڈ اسکول میں یہ ہاؤس ماسٹر تھے، تو جب ریٹائر ہو گئے تو ظاہر ہے وہاں پر ہاؤس ماسٹر کے کمرے کی ہر چیز ریٹائرمنٹ کے بعد مسز وکٹ کے ہاں مسٹر چپس کے کمرے میں آ گئی۔ کتابیں خصوصاً قدیم یونانی اور لاطینی زبانوں سے متعلق تھیں، کیونکہ یہ قدیم زبانیں مسٹر چپس کا مضمون تھیں۔ یعنی بروکفیلڈ اسکول میں مسٹر چپس لیٹن اور گریک، لاطینی اور یونانی زبانیں پڑھاتے تھے، تاہم تاریخ اور لٹریچر کے حوالے سے بھی کچھ ذائقہ موجود تھا۔ ایک نیچے والا خانہ بھی تھا جو کہ جاسوسی ناولوں کے سستے ایڈیشنوں سے بھرا پڑا تھا۔ عزیز طلبہ و طالبات، فورم اور ایکروپولس کی تصویروں کا ذکر ہوا ہے۔ یہ آپ تصویریں دیکھ رہے ہیں، یہ ایکروپولس کی تصویر ہے۔ یعنی یہ پہاڑی نما عمارت ہوتی تھی جس میں پہاڑ کے اوپر بادشاہ اور دیگر جو سرکاری ملازمین ہوتے تھے ان کی رہائش گاہیں، اور پہاڑی کے دامن میں یہاں پر اور آس پاس جو ہے وہ عام لوگ آباد ہوتے تھے۔ تو یہ رہی ایکروپولس کی تصویر، اور یہ ہے فورم کی۔ یہ ظاہر ہے مرمت شدہ تصویر ہے، یعنی اس کو رینوویٹ کر کے جو ہے وہ دوبارہ بنایا گیا ہے۔ تو یہ ہے فورم کی تصویر۔ جی مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس، گڈ بائی مسٹر چپس ریٹن بائی جیمز ہلٹن، انٹروڈکشن ان اردو از کنٹینیوڈ، لیٹ اس اسٹارٹ ونس اگین۔ مسٹر چپس مطالعہ کرنے، گفتگو کرنے اور یادوں کو تازہ کرنے کی خاموش لذتوں کے ساتھ مسز وکٹ کے ہاں رہتا تھا۔ سفید بالوں کے ساتھ وہ ایک بوڑھا آدمی تھا اور اس کا سر تھوڑا سا گنجا تھا، اور وہ اپنی عمر کے لحاظ سے کافی حد تک چاقو چوبند تھا۔ چائے پیتا، ملاقاتیوں سے ملتا، بروکفیلڈ کی ٹیلی فون ڈائریکٹری کے نئے ایڈیشن کی اغلاط درست کرتا، اور اپنی ٹیڑھی میڑھی لیکن پڑھے جانے کے قابل لکھائی میں کبھی کبھار خطوط لکھتا تھا۔ وہ نئے اساتذہ اور نئے لڑکوں کو چائے پر بلاتا۔ موسم خزاں کے تعلیمی دورانیے کے دوران دو لوگ آئے، اور جب وہ ملنے کے بعد جا رہے تھے تو ان میں سے ایک نے تبصرہ کیا، بالکل ایک اچھوتا کردار ہے بوڑھا لڑکا، نہیں ہے کیا؟ چائے بنانے پر وہ سارا ہنگامہ، ایک خاص قسم کا کموارہ، اگر اس قسم کا کبھی کوئی تھا، جو کہ عجیب و غریب لحاظ سے درست نہ تھا، کیونکہ چپس ہرگز کنوارا نہ تھا، اس نے شادی کی تھی، اگرچہ یہ اتنا عرصہ پہلے کی بات تھی کہ بروکفیلڈ کے سٹاف کے کسی بھی فرد کو اس کی بیوی کے بارے میں یاد نہیں تھا۔ عزیز طلبہ و طالبات، اس کے ساتھ ہی انٹروڈکشن پر مبنی چیپٹر نمبر 3 کی یہ کلاس اپنے اختتام کو پہنچی۔ انشاءاللہ ایک نئی کلاس کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہوں گے، تب تک فی امان اللہ۔